اس مسئلے پر یوں سوال اٹھتے ہیں کہ اے حنفیو، تم نماز میں رفع الیدین کے قائل نہیں ہو، نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، حالانکہ رفع الیدین کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں۔ دلائل شروع کرنے سے پہلے میں پوچھتا ہوں، اگر ایک طرف سے نمبر بہت زیادہ ہوں، ایک طرف سے دلائل کے نمبر کم ہوں، نمبرنگ میں، نمبر شمار میں، گنتی میں، تو کم والا چھوڑ دینا چاہیے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا پکا؟ کہتے ہیں پکا۔ میں نے کہا اب توجہ رکھنا، اب تو کہروڑ پکا ہو جائے گا، پکا نہیں ہوگا۔ میں تجھے جواب دینے لگا ہوں، اونٹ کا گوشت کھانا چاہیے؟ کہتے ہیں منع ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں 1,23,999 پیغمبر میں منع ہے۔ تو میں نے کہا اونٹ کا گوشت امت محمدیہ میں کہتے ہیں جائز ہے۔ میں نے کہا زیادہ نمبر تو اس طرف ہے تو اونٹ چھوڑ دے۔ غنیمت کا مال حلال یا حرام؟ کہتے ہیں امت پہ کھانا منع تھا 1,23,999 پیغمبر کی شریعت میں۔ حضور نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے پاک پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے امت کے لیے غنیمت کا مال حلال ہے، زیادہ نمبر تو اس طرف ہے، اب چھوڑ دے گا۔ اب خاموش، ہاتھ کے طوطے بھی اڑ گئے، کوے بھی اڑ گئے، چڑیا بھی اڑ گئی، کچھ نہ بچا۔ میں نے کہا بھائی نمبروں پہ ہمیں نہ ڈرانا، یہ مقتدی کو جا کر کہنا، کسی بچے کو کہنا علماء احناف، علماء حق، علماء دیوبند دلیل کی دنیا کے وہ تاج بادشاہ ہیں جن کے مقابلے میں کسی ماں کی کوکھ نے آج تک وہ بیٹا نہیں جنا جو دلیل میں انہیں پھنسا جائے۔ میں نے کہا نمبرنگ نہ سنا، آؤ دلیل کی دنیا میں بات کرتے ہیں۔ رفع الیدین اللہ کے رسول سے ثابت ہے، میں مانتا ہوں کوئی جاہل مطلق ہوگا جو کہے گا ثابت نہیں ہے، میں مانتا ہوں پیغمبر کریم نے رفع الیدین فرمایا ہے، لیکن یہ بتا حضور نے ہمیشہ کیا ہے؟ پوری دنیا کی کسی صحیح حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے پیغمبر نے ہمیشہ کیا ہے۔ اس میں تو ہے حضور نے کیا ہے، استمرار نہیں ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے، حضور نے کیا ہے۔ چھوڑنے کی روایتیں بھی ہیں۔ مجھے کہتے ہیں مولانا آپ کو عربی آتی ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ کہتے ہیں کانا یرفع یدیہ، کانا استمرار پہ دلالت کرتا ہے، حضور کرتے رہتے تھے۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہ جی۔ کانا یطوف علی نسائہ بغسل واحد، علماء جانتے ہیں یہاں بھی کانا آیا ہوا ہے، بغسل واحد یطوف علی نسائہ، علماء سے ترجمہ لے لینا، وہاں بھی استمرار ہے۔ کہتے ہیں نہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا اب کانا کہاں سے آیا؟ کچھ باتیں عوام کے لیے نہیں ہوتی، آپ پریشان نہ ہو، یہ علماء سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو سنو، میں نے کہا ہمیشہ نہیں کیا، پیغمبر کریم نے چھوڑا ہے۔ میں پہلے اللہ کا قرآن لاتا ہوں، پھر پیغمبر کا عمل، پیغمبر کے صحابہ کا طریقہ لاتا ہوں۔ آؤ کھولتے ہیں قرآن کریم، کھولتے ہیں 18واں پارہ، کھولتے ہیں سورۃ المؤمنون، کھولتے ہیں پہلی اور دوسری آیت کھولتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مؤمن کامیاب ہو گئے جو نماز خشوع کے طریقے پہ پڑھتے ہیں، خشوع کے طریقے پہ ادا کرتے ہیں۔ میرے مولا خشوع کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی بات کو حضور نے سمجھا، حضور کی بات کو صحابہ نے سمجھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی مولا انہیں قرآن کی تفسیر کے علوم سے ان کے دماغ کو بھر دے، اس عبداللہ ابن عباس نے فرمایا خشوع کا معنی کیا ہے؟ فرمایا لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، فرمایا دائیں بھی نہ دیکھو بائیں بھی نہ دیکھو، متواضعون مختبطون، ادھر ادھر معاملہ نہ کرنا، اللہ کے سامنے مؤدب بننا، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر رفع الیدین بھی نہ کرنا۔ اس مسئلے پر تو اللہ کا قرآن کیوں نہیں پیش کرتا؟ اس مسئلے پر تو صرف حدیث پیش کرتا ہے جو پہلے زمانے کی ہے۔ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، حدیث بھی پڑھتا ہوں اور پوری پڑھتا ہوں، پوری کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پیغمبر کے صحابی ہیں۔ اچھا آگے چلیں، میں آپ کو بتاتا ہوں پیغمبر کے صحابہ نے رفع الیدین نہیں بتایا، پوری نماز بتاتے تھے، رفع الیدین نہیں بتاتے تھے۔ صحیح بخاری کھولیے،
جلد اول کھولیے، کتاب الاذان کھولیے، باب الجلوس فی التشہد کھولیے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مکتبہ الرحمانیہ لاہور کا صفحہ 184 ہے، قدیمی کتب خانے کا صفحہ 104 ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کا مجمع بیٹھا تھا، صحیح بخاری پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں حضور کی نماز کا طریقہ سکھاؤں، میں نے حضور کی نماز کے طریقے کو حفظ کر لیا ہے۔ احفظ اس میں تفصیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پیغمبر کے نماز کے طریقے کو گھول کے پی لیا ہے میں نے۔ یہ پیغمبر کا صحابی بتا رہا ہے، سناؤں؟ کہا جی سنائیں۔ انہوں نے پوری نماز کا طریقہ بتایا، فرمایا اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، حضور پاک علیہ السلام نیت فرماتے اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لیتے، وَإِذَا رَفَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ، اور اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام جب جاتے رکوع پر سر جھکاتے ہوئے تو سر جھکا دیتے اور اتنا رکوع میں رہتے حتیٰ یعود کل کفار مکانہ، ہر عضو اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا، پھر رکوع سے سر اٹھاتے پھر سجدے میں جاتے۔ وَإِذَا سَجَدَ، حضور پاک علیہ السلام سجدہ کرتے، غیر مفترش بلا قابضہما، حضور پاک نے نہ ہاتھ ایسے سکیڑے ہوتے نہ ہاتھ بالکل کھولے ہوتے، درمیانی کیفیت میں پیغمبر کریم یوں سجدہ کرتے، اور نماز تک پوری روایت نے نماز کی سلام تک سنا دی، کسی جگہ نماز کے اندر رفع الیدین نہیں بتایا۔ یہ پیغمبر کی نماز کا حافظ ہے۔ ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث یہی ہے جس میں یہ لفظ ہے کہ میں نے نبی کی نماز کو گھول کے پی لیا، میں اس کا حافظ ہوں۔ صحیح بخاری ہے، جلد اول ہے، کتاب الاذان ہے، سنت الجلوس فی التشہد کا باب ہے۔ ابو حمید ساعدی پیغمبر کا صحابی ہے اور یہ روایت بتا رہا ہے۔ ادھر تو رفع الیدین نہیں ہے۔ مجھے کہنے لگا مولانا اس کے 2 صفحے پیچھے ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رفع الیدین تھا۔ میں نے کہا 2 باتیں، رفع الیدین تھا وہ روایت میں مانتا ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے ہمیشہ تھا؟ کہتے جی نہیں، ہمیشہ کا لفظ تو وہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ جو لفظ ہے وہاں صرف رفع یدین ہے، یہاں شروع سے لے کر آخر تک ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں حضور کی نماز حفظ کی ہوئی اب حضور کے بعد تمہیں سنا رہا ہوں۔ اگر رفع یدین ہوتا تو یہ حافظ نماز رسول سناتا، یہ نہیں سنانا۔ اچھا، پیغمبر کریم کے پوری زندگی میں حکم کہیں نہیں ہے کہ رفع یدین کرو، ہاں منع موجود ہے، ارفعوا ایدیکم نہیں ہے، لا ترفعوا ایدیکم ہے۔ عمل کیا، عمل چھوڑ دیا، حکم نہیں کیا، ورنہ حکم تو دکھا دے میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا۔ آؤ پیغمبر کریم نے چھوڑا، کیسے چھوڑا؟ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ کھولیے، امام مسلم رحمہ اللہ 3 حدیثیں لائے ہیں، 2 حدیثیں سلام کے بارے میں، 1 حدیث پوری نماز کے بارے میں۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ وکننا صلینا، حضور پاک تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، پیغمبر کریم نے فرمایا مالی اراکم رافی ایدیکم، اب رفع یدین کیوں کر رہے ہو؟ مت کرو، کانہا اذناب خیل شمس، اب تو یہ شریر گھوڑوں کے دم کی طرح تم ہاتھ ہلا رہے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، پوری نماز میں سکون سے ٹھہرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مجھے کہنے لگے مولانا اس کے اوپر والی حدیث سلام کے بارے میں نے کہا میں نے اوپر والی نہیں یہ پیش کی ہے، اور اس پر ملا علی قاری فرماتے ہیں رواہ مسلم یفید النسخ، اس پر اتنا بڑا فقیہ دلیل دے رہا ہے، 10 دلائل میں اس پر پیش کر سکتا ہوں کہ یہ رکوع کے متعلق ہے، تو کئی دلائل موجود ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، شروع میں رفع یدین ہے، باقی کہیں نہیں ہے۔ آؤ پیغمبر کے ایک اور صحابی سے روایت لا رہا ہوں، سنن نسائی ہے، کتاب الصلاۃ ہے، میں کتاب الصلاۃ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت لایا ہوں، اور رخصت الترک فی الرخصت فی ذالک کتاب، سنن نسائی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں آؤ لوگو الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں حضور کی نماز پڑھ کے دکھاؤں۔ فرفع یدیہ فی اول مرہ، شروع میں تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا اور اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا حتیٰ کہ نماز مکمل کر دی۔ فرمایا یہ پیغمبر کی نماز ہے، یہ پیغمبر کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو میرے بھائی یہ ترتیبیں بھی تو موجود ہیں، تجھے یہ تو دیکھ لینی چاہیے اعتراض کرنے سے پہلے۔ یار تو پڑھتا ہے، میں نے تجھے کبھی نہیں روکا، لیکن جب میں پڑھتا ہوں تو میرے بندوں پر نہ ہونا کے فتوے کیوں لگاتا ہے؟
दलीलें तो इनके पास भी हैं, हदीस तो, या तो तू कहता दोनों ठीक है चलो कोई बात बनती, लेकिन जब तू फतवाबाजी मुझ पे करेगा तो जवाब देने का हक मैं भी रखता हूँ, दलाल बताने का हक मैं। कहते मौलवी साहब एक हदीस है हुजूर रफ़ैदैन करते रहे हत्ता लकी अल्लाह, यहाँ तक के फौत हो गए। मैंने कहा एक मिनट, इस हदीस से पाक बुखारी में है? कहते नहीं, मुस्लिम में नहीं, अबू दाऊद में नहीं, तिरमिज़ी में नहीं, इब्न माजा में नहीं, नसाई में नहीं, मौजम कबीर में जी नहीं, मौजम सगीर में जी नहीं, सुनन इब्न माजा में जी नहीं। किस हदीस में है? वो एक किताब के हाशिए पर है। मैंने कहा वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि उसमें 2 रावी राफजी हैं और 1 रावी मजहूल आयन है और 1 रावी मजहूल है, उनका कोई अत्ता पत्ता नहीं है, झूठी रिवायत है। तुझे ये नजर आता है, साथ नीचे तबसरा नजर नहीं आता मीज़ान एतदाल का? तो भाई पूरी बात करना, अधूरी बात न करना। इस मसले पर यूं सवाल उठते हैं कि ए हनफियो, तुम नमाज में रफ़ुल यदैन के कायल नहीं हो, नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करते, हालांकि रफ़ुल यदैन की हदीसें बहुत ज्यादा हैं। दलाइल शुरू करने से पहले मैं पूछता हूं, अगर एक तरफ से नंबर बहुत ज्यादा हो, एक तरफ से दलाइल के नंबर कम हो, नंबरिंग में, नंबर शुमार में, गिनती में, तो कम वाला छोड़ देना चाहिए। कहते हैं हाँ। मैंने कहा पक्का? कहते हैं पक्का। मैंने कहा अब तवज्जो रखना, अब तू करोड़ पक्का हो जाएगा, पक्का नहीं होगा। मैं तुझे जवाब देने लगा हूं, ऊंट का गोश्त खाना चाहिए? कहते हैं मना है। 1,24,000 पैगंबरों में 1,23,999 पैगंबर में मना है। तो मैंने कहा ऊंट का गोश्त उम्मत मुहम्मदिया में, कहते हैं जायज़ है। मैंने कहा ज़्यादा नंबर तो उस तरफ है तो ऊंट छोड़ दे। गनीमत का माल हलाल या हराम? कहते हैं उम्मत पे खाना मना था 1,23,999 पैगंबर की शरीयत में। हुजूर ने फरमाया उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे पाक पैगंबर की खुसूसियत ये है उम्मत के लिए गनीमत का माल हलाल है, ज्यादा नंबर तो उस तरफ है, अब छोड़ देगा। अब खामोश, हाथ के तोते भी उड़ गए, कौवे भी उड़ गए, चिड़िया भी उड़ गई, कुछ ना बचा। मैंने कहा भाई नंबरों पे हमें न डराना, ये मुक्तदी को जाकर कहना, किसी बच्चे को कहना उलमाए अहनाफ, उलमाए हक, उलमाए देवबंद दलील की दुनिया के वो ताज बादशाह हैं जिनके मुकाबले में किसी माँ की कोख ने आज तक वो बेटा नहीं जना जो दलील में इन्हें फंसा जाए। मैंने कहा नंबरिंग न सुना, आओ दलील की दुनिया में बात करते हैं। रफ़ुल यदैन अल्लाह के रसूल से साबित है, मैं मानता हूं। कोई जाहिल मुतलक होगा जो कहेगा साबित नहीं है, मैं मानता हूं पैगंबर करीम ने रफ़ुल यदैन फरमाया है, लेकिन ये बता हुजूर ने हमेशा किया है? पूरी दुनिया की किसी सही हदीस में ये लफ्ज नहीं है पैगंबर ने हमेशा किया है। इसमें तो है हुजूर ने किया है, इस्तिमरार नहीं है, हमेशा का नहीं है, हुजूर ने किया है। छोड़ने की रिवायतें भी हैं। मुझे कहते हैं मौलाना आपको अरबी आती है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं काना यरफ़उ यदैहि, काना इस्तिमरार पे दलालत करता है, हुजूर करते रहते थे। मैंने कहा पक्की बात है? काना यतूफ़ु अला निसाइही बिगुस्लिन वाहिदिन, उलमा जानते हैं यहाँ भी काना आया हुआ है, बेगुस्लिन वाहिदिन यतूफ़ु अला निसाइही। उलमा से तर्जुमा ले लेना, वहाँ भी इस्तिमरार है। कहते नहीं एक दफ़ा का वाक़या। मैंने कहा अब काना कहाँ से आया? कुछ बातें आवाम के लिए नहीं होती, आप परेशान ना हो, ये उलमा समझते हैं। मेरे दोस्तों सुनो, मैंने कहा हमेशा नहीं किया, पैगंबर करीम ने छोड़ा है। मैं पहले अल्लाह का कुरान लाता हूं, फिर पैगंबर का अमल, पैगंबर के सहाबा का तरीका लाता हूं। आओ खोलते हैं कुरान करीम, खोलते हैं 18वां पारा, खोलते हैं सूरतुल मुमिनून, खोलते हैं पहली और दूसरी आयत, खोलते हैं। रब्बे करीम फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मुमिन कामयाब हो गए जो नमाज खुशू के तरीके पे पढ़ते हैं, खुशू के तरीके पे अदा करते हैं। मेरे मौला खुशू का तरीका क्या है?
اللہ کی بات کو حضور نے سمجھا, حضور کی بات کو صحابہ نے سمجھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر موجود ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی, مولا انہیں قرآن کی تفسیر کے علوم سے ان کے دماغ کو بھر دے, اس عبداللہ ابن عباس نے فرمایا خشوع کا معنی کیا ہے؟ فرمایا لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. فرمایا دائیں بھی نہ دیکھو بائیں بھی نہ دیکھو, متواضعون مختبطون, ادھر ادھر معاملہ نہ کرنا, اللہ کے سامنے مؤدب بننا. ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ, اور نماز کے اندر رفع الیدین بھی نہ کرنا. اس مسئلے پر تو اللہ کا قرآن کیوں نہیں پیش کرتا؟ اس مسئلے پر تو صرف حدیث پیش کرتا ہے جو پہلے زمانے کی ہے. میں قرآن بھی پڑھتا ہوں, حدیث بھی پڑھتا ہوں اور پوری پڑھتا ہوں. پوری کر دے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پیغمبر کے صحابی ہیں. اچھا آگے چلیں, میں آپ کو بتاتا ہوں پیغمبر کے صحابہ نے رفع الیدین